اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پنجم کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، میں آپ کی اپنی اردو میم ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہمارے جز سوم کا سبق ہے۔ تو چلیے بچوں، آج کا اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے سبق کا نام، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ بی بی فاطمہ کون ہے؟ بی بی فاطمہ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ آج ہمیں انہی کی پاک زندگی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ یہاں بھی اوپر کچھ الفاظ دیے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ پڑھوں گی اور آپ کو ان کے معنی سمجھاؤں گی۔ پہلے لکھا ہے صاحبزادی، خدمت گزار، احترام، بسر کرنا، ایثار۔ بچوں، صاحبزادی کہتے ہیں ہم بیٹی کو، خدمت گزار کے معنی ہیں خدمت کرنے والا یا خدمت کرنے والی، احترام کا معنی ہے عزت، ٹھیک ہے۔ بسر کرنا کہتے ہیں ہم گزارنے کو، زندگی گزارنا، ٹھیک ہے۔ ایثار کا معنی ہے قربانی۔ چلیے، میں پہلے بلند خوانی کروں گی، پھر آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گی بھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نیک خاتون تھیں۔ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے ہوئی تھی اور ان کے دو بیٹے امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بچوں، کہتے ہیں کہ آج ہمیں جن شخصیت کے بارے میں پڑھنا ہے ان کا نام ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک تھی زینب، حضرت زینب تھی، حضرت ام کلثوم دوسری، اور ایک تھی حضرت رقیہ، اور بی بی فاطمہ چوتھی بیٹی تھی، لیکن یہ سب سے چہیتی بیٹی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیٹیوں سے ساری بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہیں الگ قسم کی الفت اور محبت تھی، ٹھیک ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ بہت ہی نیک اور بہت بڑی نیک خاتون تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پیار کرتے تھے اور حضرت فاطمہ بھی انہیں بہت پیار کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو بی بی فاطمہ ہیں ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کے 2 بیٹے امام حسن اور امام حسین تھے۔ تو پھر جب ان کی شادی ہو گئی تو پھر 2 بیٹے پیدا ہو گئے، تو 2 بیٹوں کا نام تھا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ بی بی فاطمہ بڑی خدمت گزار اور محنتی تھی۔ اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے علاوہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ کھانا پکاتی، برتن صاف کرتی، جھاڑو دیتی اور اپنے ہاتھوں سے چکی میں آٹا پیستی۔ ان سے ان کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے۔ اچھا بچوں، کہتے ہیں کہ جو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، یہ بہت ہی خدمت گزار تھی اور بہت ہی محنتی تھی، یعنی کہ یہ اپنے شوہر کی بہت زیادہ خدمت کرتی تھی اور محنت بھی کرتی تھی۔ اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے علاوہ یہ اپنے گھر کے سارے کام خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کرتی تھی۔ یہ کہتے ہیں یہ تو پورے کائنات کے بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن خود اپنے گھر کے کام کرتی تھی، اپنے گھر میں
खाना बनाती थी, बर्तन साफ़ करती थी, झाड़ू देती थी और अपने हाथों से चक्की पीसती थी, चक्की में आटा पीसती थी। तो अब अपने शौहर और अपने बच्चों की खिदमत बहुत मेहनत और लगन से करती थी, प्यारे बड़े प्यार मोहब्बत से इनके साथ बर्ताव करती थी। तो चक्की में खुद आटा पीसती थी, तो जिससे उनके हाथों में गटे पड़ गए थे, यानी कि तिमन ٲسۍ पतہٕ ओٹ ٲسۍ تِم پانے پیٖسان گرٛیٚٹنہِ منٛز، پتہٕ ٲسۍ تِمن اَتھن ہٹ کھسان۔ شاباش۔ ان کی زندگی بڑی تکلیف سے بسر ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ اگر مطلب اچھا گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتی، جب بھی موقع ملتا وہ غریبوں کی مدد کرتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ان کے بچے فاقے سے ہیں، کھانے کا کچھ سامان مہیا ہوا، لیکن اسی وقت کسی غریب یا مسافر نے گھر پر آ کر کھانے کا سوال کر دیا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا اس غریب کے حوالے کر دیا اور خود ان کے یہاں فاقہ ہی رہا۔ کہتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ کی زندگی بڑی تکلیفوں سے مطلب گزر گئی، یعنی کہ انہیں زندگی میں بہت ساری تکالیف اٹھانے پڑے، ورنہ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتی تو ان کے گھر میں نوکروں کی بھیڑ جمع ہوتی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے بیٹی کو سمجھایا تھا کہ اپنے گھر میں خود اپنا کام کرنا چاہیے، اگر مصیبتیں بھی آئے تب بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام زندگی تکلیف اور مصیبتوں سے بسر کی، لیکن کبھی شکایت نہیں کی، لیکن انہوں نے دولت کی کبھی خواہش نہیں کی، اور نہ ان کے دل میں کوئی مطلب لالچ تھا، کوئی خواہش نہیں تھی کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی۔ ان کے پاس مطلب کچھ نہیں تھا، وہ کبھی ان کے گھر میں کھانا بنتا تھا، وہ روزانہ کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ اکثر فاقہ کر لیتے تھے، وہ بھی، ان کے شوہر بھی اور ان کے بچے بھی۔ جب کبھی موقع ملتا تو وہ غریبوں کی مدد بھی کرتے، اگر ان کے پاس کبھی کوئی چیز پہنچ جاتا تو وہ ایک تو خود مطلب استعمال کرتی اور پھر غریبوں کی بھی مدد کرتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ان کے بچے فاقہ سے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں کئی دنوں سے کچھ نہیں بنا تھا، کوئی کھانا نہیں پکا تھا، کوئی روٹی نہیں بنی تھی، تو ان کے یہاں فاقہ کئی روز سے فاقہ چل رہا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ بھی خود فاقہ سے تھی اور ان کے بچے بھی خود فاقے سے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد کھانے پینے کا کوئی معمولی سا سامان مہیا ہوا، تو اب یہ سارے بیٹھے تھے کھانے کے لیے، تو اسی وقت ان کے دروازے پہ کسی غریب نے یا کسی مسافر نے آ کر کھانے کا سوال کر دیا اور ان سے مانگا کہ اگر آپ کے پاس ہے تو خدا کے لیے مجھے بھی دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا کھانا اسی غریب کے حوالے کر دیا اور خود اور ان کے بچے فاقہ سے ہی رہے اور پھر خود کو کچھ نہیں کھائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اچھے سے سمجھا ہوگا، اور کل پھر اسی سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔